بدعت کا سادہ سا مفہوم کیا ہے؟ الفعل المخالف لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کام جو اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور ہم کہیں کہ یہ بھی دین ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب یہ یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ امت سے یہ نیکی چھپا لی تھی، یا یہ کہنا پڑے گا نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی نیکی آج ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہر دو صورتوں میں کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ ہستی جس جیسی عظیم ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں، یا تو اس کو خائن سمجھنا پڑے گا یا سمجھنا پڑے گا کہ اس کے پاس علم نہیں تھا، اور جس کے دماغ میں دونوں سوچے آ جائیں وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ وہ کلمہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر آپ غور کریں تو لا الہ الا اللہ پہ کوئی نکتہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ اس پہ بھی کوئی نکتہ نہیں ہے۔ 12 حروف پہلے ہیں لا الہ الا اللہ کے، اور 12 ہی حروف محمد الرسول اللہ کے۔ 24 گھنٹے آپ اس وقت تک گناہوں سے نہیں بچ سکتے جب تک نہ لا الہ الا اللہ یعنی توحید میں کوئی نکتہ نہ آنے دے، محمد الرسول اللہ اور رسالت میں کوئی نکتہ نہ آنے دے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے شاگرد ہیں سعید بن جبیر، بیان کرتے ہیں کتنی بڑی بات کہہ دی۔ میرا بیٹا اگر کسی چور کے ساتھ جا رہا ہے لیکن وہ سنت کی عظمت کو تو سمجھتا ہے، بدعتی نہیں ہے، یہ چوری سے توبہ کر سکے گا، یہ باز آ جائے گا۔ مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ وہ کسی عابد بدعتی کے ساتھ نہ جائے، اگر وہ چور کے ساتھ بھی چلا گیا ہے تو وہاں سے اس کی واپسی ممکن ہے، لیکن عابد عبادت گزار بدعتی کے ساتھ جائے گا تو پوری زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ چوری سے توبہ اس لیے کرے گا، چوری کو گناہ سمجھتا ہے، چور بھی چوری کو گناہ سمجھتا ہے، لیکن بدعتی بدعت کو نیکی سمجھتا ہے۔ کبھی کسی نے نیکی چھوڑی ہے؟ یعنی میں اور آپ نماز کو نیکی سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، آپ نہیں چھوڑیں گے، لیکن اگر کوئی شخص برائی کو ہی نیکی سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ برائی کو نہیں چھوڑتا۔ میں اس کی سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ آج آپ میں سے کسی محترم سے کہا جائے نا آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 منٹ میں کہتا ہے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور تعارف مکمل ہو جاتا۔ اگر آپ کسی چور سے کہیں کہ آپ نے چوری کی ہے، وہ آگے سے آپ کو یہ کہے کون سی چوری؟ تم دن کو نوکری کرتے ہیں، میں رات کو کرتا ہوں، بلکہ رات کو کرنا تو مشکل ہے۔ پتہ ہے میں نے کتنا مہنگا وہ ٹائم پیس لے کے آیا، میں نے کس طرح وہ الارم لگایا، آپ تو گھر سے نکلتے ہو جیکٹ پہن کے، میں اب جیکٹ بھی نہیں پہن سکتا تھا، بھاگنا بھی پڑ سکتا ہے، تو میں کس طرح اس سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے نکلا، کتنی دور مجھے پیدل چلنا پڑا، دھند بھی تھی، اور بڑی مشکل میں نے دیوار پہ لانگی، اور آگے دیکھا تو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے میں نے اس کو توڑا، کتنی محنت سے، کہاں سحری کا وقت ہو گیا، تو اگر میں نے اتنی محنت کر کے کچھ چیزیں لے آیا ہوں تو میری محنت ہے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے گا یہ چوری سے توبہ کرے گا؟ اتنے دلائل تو وہ نہیں دے سکتا جو حلال کمائی کرتا ہے۔ جب ایک انسان آرگیو کر رہا ہے اپنی غلطی پر، یہ بندہ برائی سے توبہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیے گا، بدعتی آدمی جس کے بارے میں امام ابن القیم نے کہا تھا کہ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے، شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ سنت کی مخالفت ہو۔ بدعتی انسان جب بدعت پہ ڈٹ جاتا ہے
اور بدعت پہ اتنا پختہ ہو جاتا ہے، پھر شیطان کہتا ہے اس کے پاس مجھے اب جانے کی بھی ضرورت نہیں، مجھ سے زیادہ اچھا کام یہ خود کر رہا ہے۔ اور کیوں کہہ دیا انہوں نے؟ اس کی بھی وجہ ہے، ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کے سامنے پردہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ مالک الملک انہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ احتجز التوبہ عن کل صاحب بدعہ، ان کی توبہ کے سامنے رکاوٹ ڈال دی ہے کہ ان کی میں نے توبہ ہی قبول نہیں کرنی۔ اور حسن بصری کی روایت کی الفاظ ہیں، حتی یدعها، جب تک بدعتی بدعت چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک مالک الملک اس کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے۔ آپ دیانتداری سے بتائیے، ایک بندہ ساری رات بیچارہ دعا بھی کرے اور ہاتھ میں جو ہے وہ ذکر و فکر کے لیے تسبیح بھی تھام رکھی ہو، ذکر تو اچھی ہے نا بات، ذکر تو اللہ کی نعمت ہے، لیکن بدعت کا مرتکب ہے، نہ اس کے کام یہ ذکر آیا نہ اس کے کام یہ سجدے آئے۔ اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ محنت کرنے کے باوجود بھی قیامت کے دن اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہو۔